الحمد لله الذي فتح سيدنا محمد وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيبنا سيدنا ومولانا محمد وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا
وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. تمام طریقے حمد و ثنائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے جو میرا آپ کا کائنات کے ذرے ذرے کا نام پروردگار پالن ہمارے بےحد بےمثال درود و سلام نبی رحمت شفیع المذنبین رحمت للعالمین صفات النبی کی بارگاہ میں کروڑوں سلام. محترم و محتشم سامعین گرامی کر میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی. مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبۃ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مال کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو دانہ کسان زمین میں آپ جانتے ہیں بوتا ہے. ایک دانے کے بدلے اس فصل سے ہمیشہ سکہ نکلتا ہے. جس ایک سکے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، انبتت سبع ثمار، ایک دانے سے 7 شاخیں نکلتی ہیں اور اس 7 شاخوں پر ایک سکہ لگتا ہے. ہر سکے میں 100 دانہ ہوتا ہے. بندہ وہ دوبارہ کو نہیں لیتا. یہ ایک حساب گنتی ہے. اگر اللہ چاہے تو وہ بندہ جو راہی خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ پیدا اس کا پیدا دیتا ہے، ریٹرن کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بہت اس کو بڑا اور بڑا شاید دیکھنا ہے. زمیندار لوگ ہم بیسیکلی نہیں بھی تو کی بات کا ہمارا زمینداروں سے ہوتا ہے. اللہ پاک نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے انسان کو ایک ترغیب بنائی ہے. مثال دیکھیے کہ جب تم میری راہ میں خرچ کرو تو تمہارا جو خرچ کیا ایک سکہ 1 روپیہ، اس کی مثال اس دانے کی ہے جو زمین میں کسان دیتا ہے. دانا ایک گراتا ہے، اس ایک دانے سے 7 شاخیں نکلتی ہیں. یہ جب میں نے آئی کری میں بجلی تار میں کھیت میں گیا جاتی میں نے بجلی ایک گھنٹے سے دن کے 7 شاخیں تھی اور سکہ لگا تو دانا سکہ بھی کھلا اس کے دانے لینے پورے 100 سکے کے اندر. میں تم میری راہ میں ایک خرچ کرو، میں تمہارے اس کے بدلے میں اس دانے کی بدلے میں 100 دانے نکال کروں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. بندہ اور دوبارہ سے نہیں مل دیتا جس کو ملنا چاہتا اور بڑھا دیتا ہے. بندہ اور واسطے نہیں مانگا اللہ تو نہیں بتا. مجھے کل جب حکم ملا کہ آپ نے جامع مسجد میں جمعہ پڑھانا ہے تو میں نے انتخاب اس موضوع سے کیا کہ اکثر بیشتر شہر کے لوگ بزنس مین دکاندار ہیں، کاروباری لوگ. تو میں نے کہا چلو اس دور میں جب پیسے کی حوث بہت زیادہ ہوئی ہے، جب لالچ، جیسے بیسیکلی انسان ہے اس لالچی
لیکن آج کل سماجی دور میں ہماری تو کرانتی ہے اکثریت کی، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ ہمارے وقت دوست ہوتے ہیں، وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کیا، خرچ کرنا ہمارے لیے کافی مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ جو انسان اللہ کی ساتھ تجارت کرتا ہے، دنیا بھر تاجر جو ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ کوشش کیا ہوتی ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ نفع ملے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم اسے دنیا کے نفع کے لیے صبح سے شام تک اور راتوں کا سفر کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اس سے دنیا کے مال اور متاع کے لیے، لیکن کاش ہم یہی تجارت اپنے رب کے ساتھ کریں۔ اور وہ کیا تجارت ہے اپنے رب کے ساتھ؟ اللہ کی راہ میں ہم خرچ بھی اس طرح کریں جس طرح ہم دکان پہ اپنا مال پیسہ لگا کے ریٹرن کی فروخت کرتے ہیں۔ کاش ہم 200 روپیہ اپنے رب سے کیا کریں۔ آزادی کی وقت ایک بات کے اندر رکھنا، ایک فقیر کی جو منہ سے نئے تعلیم میرا شریف کے خانوادے سے ہے، میرے کو جو بچے فرمایا کرتے تھے کہ دوگے یاد رکھنا، اللہ دیتا سب ہے، اللہ دیتا سب ہے۔ آپ دیکھیے کوئی انسان دیتا رہا، کوئی چیز ہوتی گئی نہیں، دیتا سب ہے، لیکن یاد رکھنا لیتا سب سے نہیں۔ دیتا سب کو ہے لیکن لیتا سب سے نہیں، لیتا اس سے ہی ہے جس کو بڑا ہوا کرتا ہے۔ اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق اسے بھی بخشا کرتا ہے جس کو میرے رب کا کرم ہوا کرتا ہے، جو اللہ کی نظر میں گزرتا ہے وہی کا اعتبار میں خرچ کرتا ہے۔ آپ زیادہ بیٹے جانتے ہیں کروڑوں کے مالک ہیں، اربوں کے مالک ہیں، ہمارے خدا میں یا مسکین غریب رشتے دار کی مدد کرتے ہیں ہمارے ہاتھ کہاں جائے۔ اللہ کے لیے بتا آج تھوڑی سی باتیں خلیفہ اسلام حضرت ابوبکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہو بہت رہتا ہے کاروبار میں بہت مال اللہ نے عطا فرما رکھا ہے۔ آپ جو نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق باہر گئے، ایک بندہ کھڑا آپ کہتے ہیں امیر المومنین آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، بادشاہوں مسلمانوں کے بادشاہ بھی ہیں اور مال متا بھی اللہ آپ کو قابل بھی رہتا ہے۔ ملک شام کا باشندہ ہوں، تجارت کرتا ہوں، نقصان ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا، ہوں کلمہ پڑھنے والا، آپ کے در پہ ہے مدد کی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہو گیا، وہ دن میں ایسے تھے کہ اس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی کچھ نہیں، جو ان کو مدد کر سکتے، جو ان کو دے سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے در اجازت اس کو اس کی مہمان والی کی، اس کو بات فرمایا کہ میرے خلاف کا حالات اچھے نہیں جا رہے، ہاں آؤ میں تمہیں دروازے کے دیکھنے لگا ہوں، جس دروازے پہ جائیے تو تمہیں تمہاری مراد میں دیتے ہیں۔ اس کی مہمانوازی کرنے کے بعد آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پناہ لیا۔ آپ جب وہ مسافر حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ پہنچے نا، جا کے دستک دی تو گھر یہ آج کی طرح نہیں تھے، گھر سے آواز باہر آ رہی تھی۔ اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے، اور ڈانٹ کس وجہ سے رہے تھے؟ ڈانٹ کس وجہ سے رہے تھے کہ تم دودھ پی رہے ہو اور دودھ میں شہد بھی ملا رہے ہو، دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا، فضول خرچی کرتے ہو، اللہ کیوں کرتے ہو؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے ٹھیک ہے ہمیں رزق دیا ہے، لیکن کراہت کے ساتھ یہ نہیں کہتے جو ہے وہ اسلام کرو کھانے پینے نہیں۔ وہ جو سائے کا دروازے پہ یہ باتیں سن رہا تھا، ان کے ذہن میں باتیں چلنے لگی کہ سیدنا امیر المومنین نے تو مجھے دیکھا ہے کہ جو مسلمان کے دروازے پر
اور یہ بھی کہا تھا کہ میرا کہنے کی لوگ نہیں، میرا ریفرنس بھی نہ دینا، جب تمہیں دیں گے اور اتنا دیں گے کہ تیری مراد پوری ہو جائے گی، تیری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں اندر سن رہا ہوں تو یہ تو اپنے بچوں میں جو مال خرچ کرنا ہوتا ہے اس میں جو باتیں کر رہے ہیں، مجھے ان کا کیا لینا ہے؟ ذہن میں یہ خیال بہرحال تھوڑی دیر مجھے حضرت عثمان غنی بات تشریف لائے۔ آپ جب بات تشریف لائے تو سب سے پہلے اس مخاطب ہوتے دروازے میں دستک دینے والے صاحب کو کہا کہ آنے والے، اس نے سلام کیا تو آپ نے سب سے پہلے اس سے معذرت کی کہ بھائی میں دروازے پہ لیٹ پہنچا ہوں، میں اپنی بچیوں کی تربیت کر رہا تھا، پھر لیٹ ہو گیا ہوں، میں اس کے معذرت خواہ ہوں۔ اور بسم اللہ کیسے آنا ہو ایک کام ہے۔ حضرت عثمان غنی اپنی بات اسے اندر لے کے چلے، سب سے پہلے دودھ منگوایا، دودھ نے اس کے سامنے شہد میں لایا، اس کو پیش کیا، پھر اس کے بعد کھجوروں کا حلوہ وہ بنوایا، وہ پیش کیا۔ اب وہ مسافر کو کیا کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا نا تو میں نے کہا یہ معاملہ ہے، اب تھوڑی دیر پہلے اسی دودھ اور شہد کے اپنے اولاد کی سرپرست کر رہے تھے اور ابھی نہیں آئے یہی شہد بلکہ اوپر سے کھجوروں کا حلوہ بھی دے دیا۔ عجیب معاملہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی، نہ جانے میری فریاد میری امید پوری ہوتی ہے نہ مناظر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے اس مسافر سے جناب بتائیں کیا کیا، اپنی آنے اس نے کیا کہ میں تو شامی کا باشندہ ہوں، تجارت کرتا ہوں، تجارت کرتے کرتے گھاٹا کر گیا، جو مال نے سارا غائب ہو گیا، تو میں آپ کے پاس آئی ہوں میری مدد کرنا۔ حضرت جی بتاؤ، آپ اٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس آ گئے۔ ایک جب اس مہمان کے پاس بیٹھی ہوئی تھے تو ایک خادم تھے گیٹ میں آیا۔ اب وہ خادم آیا تو کس طرح آیا؟ کس رنگ میں آیا؟ وہ تراجو دکھائے، وہ تاجر شام والا کہتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک بندہ آیا، اس کے ہاتھ میں اونٹ کی لکیر ہے، اونٹ کے اوپر بھی سامان لگا ہوا ہے، اور اس بندے کو جو پیسے لیے نا وہ اس وقت 3000 درہم کی ضرورت تھی، مجھے مانگنے آیا تھا، اس وقت کا اتنا نقصان ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کہتے ہیں آپ تشریف لائیں، یہ اونٹ آپ کو آ گیا ہے، اس کے اوپر میں نے اتنا غلہ رکھا ہے، تیرے لیے رزق ہے، تیرے بچوں کے لیے اس لیے کھانے کی چیزیں ہیں، تیرے لیے کپڑے ہیں، تیرے گھر میں کیا ہے بندے اونٹ کے پہننے کے لیے کپڑے ہیں، اتنا غلہ اور اتنا اناج میں نے رکھا ہے، اور ساتھ ہی یہ پتھر 6000 درہم تیرے لیے لایا ہوں، یہ پکڑو۔ اب وہ بندہ آگے سے کہتا ہے کہ حضرت مال کی تو سمجھ آ گئی، میں شام کا رہنے والا باشندہ ہوں، یہ اونٹ والے مجھے دے رہے ہیں، یہ واپس کرنے کون آئے گا، یہ میں کیسے تمہیں ریٹرن کروں گا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ اونٹ بھی تیرے لیے لایا ہوں، یہ اونٹ بھی تیرا، یہ مال بھی تیرا۔ آپ وہ بندہ حیران اور پریشان ہو گیا، اور ضرورت یہ تھی 3000 کی، آپ نے اسے 6000 دیا، وہ پریشان بھی تھا۔ آخر اس نے جاتے ہوئے کہہ دیا حضرت آپ اتنی سخی کیوں ہیں، آپ کے پاس اتنا سخاوت کے لیے مال کدھر سے آتا ہے؟ تو حضرت جی بتا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ جملہ ہی اس گفتگو کا حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا اور سب شام کے مسافر، بات یہ ہے
کہ تو مجھ سے سوال کرتا ہے میرے پاس اتنا رزق کہاں سے آتا ہے؟ میں تو ہے وہ اتنی مال اور دولت تو ہے وہ لوگوں کو دیتا ہوں، اور میرے پاس ہے وہ ہر صبح شام اتنا زیادہ غلہ اور دولت کہاں سے آتی ہے؟ یاد رکھ، یہ سارا دولت، یہ سارا رزق مجھے اللہ اس لیے عطا کرتا ہے کہ میں اللہ کے دلوں پہ خرچ کرتا ہوں، اللہ اس کے بدلے میں مجھے یہ رزق عطا کرتا ہوں۔ میں اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتا ہوں، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے کا بدلہ مجھے خدا یہ عطا فرماتا ہے کہ میرے خزانے کبھی خالی نہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنا کون کر رہا ہے؟ سیدنا عثمان۔ اور وجہ کیا بتا رہے ہیں کہ رزق کیوں میرے پاس بڑھتا ہے؟ میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں دیکھتا ہوں۔ جب دینے لگو نا رہے خدا میں، امیر غریب نہ دیکھا کرو۔ ہم ذہن میں آتا ہے کہ امیروں پہ ڈلتی ہے کہ وہ خرچ کریں جتنی توفیق سے دیا کرو۔ امیر کوئی نہ رہے اگر غریب کوئی نہ رہے اگر غریب بھی راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ کیوں؟ دنیا کا تاجر نفع کے لیے کام کرتا ہے، اور جو انسان اپنے رب کی تجارت کرے بلا رب بھی اسے گھاٹے میں رہنے دے نہیں ہو سکتا۔ حضرت جی وقاص یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک غزوے میں حضور نے فرمایا مجھے مال کی ضرورت ہے، مجھے مال کی ضرورت ہے، اور 1000 سپاہیوں کے اوپر جو خرچ کرنا ہے اس کا مال بتاؤ، ان کی سارا خرچہ، اس کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا محفل لگی تھی، صحابہ کرام موجود ہے، جس کی جتنی توفیق تھی ساروں نے اٹھ کے دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کے آپ نے فرمایا 200 سواروں کا خرچہ میرے دن ہے۔ حضور پھر اٹھے، حضور نے پھر فرمایا کہ 1000 گھوڑ سوار کا خرچہ چاہیے۔ حضرت عثمان غنی پھر اٹھے، آپ نے پھر عرض کیا 200 اور میرے دن میں۔ تیسری مرتبہ پھر حضور نے فرمایا، حضرت حضور جب تیسری مرتبہ اپنے ساتھ کرنا تو کوئی نہ اٹھا، جو جتنی توفیق دے چکے تھے حضور تھوڑ دیر رکے، پھر آپ نے ساتھ فرمایا۔ حضرت عثمان حضور سے اپنے دونوں وہ جو قمیض پہنی تھی نا اس کا یہ جو جہاں سے اپنے آپ کو پکڑا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان کو جو مال ملا ہے وہ تو صدقہ ہی آپ کے قدموں کا ہے۔ یا رسول اللہ جتنے 1000 جو سوار ہے، جتنا بھی جنگ کے اوپر خرچ کرنا ہوگا وہ عثمان کی ڈیوٹی ہے، عثمان خرچ کرے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت 6-7 بندوں کا خرچہ تھا، میں نے لوگوں سے لائن دن کر کے پورا کیا، اور فرماتے ہیں لوگوں قسم مجھے اپنے رب کی جس سے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے جس دن حضور کی خدمت میں وہ 1000 گھوڑ سواروں کا خرچہ حوالے دیا، میں شام جب گھر واپس آیا تو میرا ایک قافلہ شام گیا ہوا تھا، وہ قافلہ جس سے مجھے کوئی توقع نہیں تھی کہ مجھے منافع ملے گا، وہ قافلہ واپس آیا، اس قافلے میں اتنا اللہ نے مجھے نفع دیا کہ سارا جو میں نے خرچہ کیا تھا 11 گنا اس سے زیادہ مجھے اللہ نے ریٹرن فرمایا۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، لوگوں راہ خدا میں خرچ کرو، ایک خرچ کرو گے تو کیا بدلے میں دوں گا 700 بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ حضرات جی وقت یاد رکھنا راہ خدا میں خرچ کرنا ہی، یہ کوئی بھی چیز ہے نا رک جائے، پانی ہے اسے پانی کا اخراج رک جائے، پانی آپ نکالنا شروع کر دیں نہ کرے، بند کر دی وہ بدبودار ہو جاتا ہے، اس میں سے سمیل آنے لگ جاتی ہے، وہ قابل استعمال رہتا ہی نہیں، کیوں؟ اس کا وہ جو آپ نکالتے ہیں وہ سرکل نظام رک گیا۔ اپنے رزق کو بھی اگر آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنے رزق کو بھی اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس میں سے نکالا کریں راہ خدا کے لیے، راہ خدا میں اس کو خرچ کیا کریں۔ یقین جانیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے جیسے پہلے کیا کہ دنیا کے تاجر وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، اور گھاٹے کا سودا انہیں پسند نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ کے ساتھ اپنا کاروبار کرے، جو اپنے رب کے ساتھ لین دین کرے،
मुझे बताओ तो सही, उसको भी घाटा हो सकता है, हर गिद नहीं हो सकता। शैतान आके इंसान के दिमाग में, कानों में वसवसे डालता है, तुमने ये कर दिया ये हो जाएगा, ये कर दिया वो हो जाएगा, सारी झूठी बातें हैं। और याद रखना, हम खाते रहमान का हैं, देता हमें रहमान है, लेकिन अक्सरियत हम में से मानते उस रहमान की नहीं, मानते हम शैतान की। जो वो कहता है हम उसकी मानते हैं, खाते उसका है रहमान का, पीते रहमान का है, पहनते रहमान का है, सब कुछ सांस तक किसी दी हुई रहमान की है, हर चीज तादाद करने वाला वो रहमान है। लेकिन जब मानने की बारी आती है तो फिर मानते हम किसकी हैं? शैतान की। फिर हमें गिला होता है, फिर हमें शिकवा होता है, फिर हमें ये मसले होते हैं कि हमारी घरों में जो है वो बीमारियां हैं, हमारे रिज़्क़ों में बरकतें नहीं है, हमें मुसीबतें और तकलीफें हैं। मुसीबत रिज़्क़ का इजाफा करने के लिए राय खुदा में खर्च करो, और मुसीबतों तकलीफों से बचने के लिए एक और बात का ध्यान रखना, जो रिज़्क़ कमाते हो उसमें खास ध्यान रखना कि वो हराम की कमाई ना। हराम की कमाई इंसान की शक्लें नहीं बगाड़ती, वो नस्लें तबाह कर देती है। हराम की कमाई नस्लें तबाह कर देती है, शक्लें नहीं बदला करती। जाहिर हो सकती है बड़ा माल हो, बड़ा कारोबार हो, बहुत ज्यादा सब कुछ हो, लेकिन रात को हजरत सो न सके, रात को चैन ना आए, बीमारी ऐसी लग जाए, सब कुछ मौजूद है, खा ना सके। ये कब होता है? आजमाइश भी हो सकती है, लेकिन याद रखना, अपने जहां रिज़्क़ कमाने की फिक्र करें, वहां उससे बढ़कर भी हमें ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो मैं रिज़्क़ कमा रहा हूं, क्या ये मेरा हलाल है? क्या मैं सही कमा रहा हूं? जायज मुनाफा ले रहा हूं? बदकिस्मती से नाराज ना होइएगा प्लीज। ये चीनी का आजकल आप जानते हैं बुरान होगा, 14 खलब लेने जाते हैं तो पता चल चीनी नहीं मिलती, और ये क्या आप समझिए कि चीनी खत्म होगी हमारी मिलों? नहीं, बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े गोदाम भरे पड़े। हमारी सोच क्या है? तंगी पड़ेगी, गठीर अंदोजी का लो, 10 की चीज 20 में बेचेंगे। बताओ तो सही, ये नाजायज नहीं? जब उससे तुम्हें रिटर्न मिलेगा, पैसा मिलेगा, फिर उसे अपनी औलाद को खिलाओगे, वो खाया हुआ लुकमा खून बनेगा। जब वो खून बन के जिस्म को तुम्हारे हरारत और एनर्जी देगा, वो खून किस कमाई से बना था? हलाल की कमाई से बना, तो तुम्हारी औलाद का वजूद भी तुम्हारे लिए मुस्बत होगा, उससे खैर होगी, उससे बरकत निकलेगी, वो मुस्बत मुल्क का, कौम का, आपका परवरदिगार बेटा और शहरी बनेगा। लेकिन अगर आपकी वो खिलाई हुई कमाई हराम की हुई, तो हजरत फिर अपनी औलाद से ये उम्मीद न रखना कल वो मेरा ताबेदार या खिदमतगार होगा। हजरत जी बता, ये आज 2-3 बातें, 1-2 ही बातें शायद मैंने की, इसे आपके गोश्त गुजार करते हुए रिपीट करता था। अल्लाह ने ये ऐलान फरमाया कि लोगों, अल्लाह की राह में खर्च किया करो, राह खुदा में खर्च करोगे उसके बदले में 700 दूंगा। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। मेरी बात होती गलत हो सकती थी, किसी और की बात होती गलत हो सकती थी। मेरा रहमान जो बमन्ना तक में अल्लाह कीदा, मेरे रब से बढ़कर कौन सकता हो सकता है, वो कह रहा है मेरी राह में खर्च करो। एक खर्च करोगे 700 रिटर्न करूंगा, 700 भी नहीं, वल्लाह नहीं बेचा, इससे भी बढ़कर जिसके लिए चाहता है वो कहता है मैं रिज़्क़ में इजाफा कर देता हूँ। और दूसरी बात जो मैंने आपके सामने रखी हजरत, वो यही थी कि जब इंसान कारोबार करता है, इंसान फितरतन लालची है, इंसान पैदाइशी तौर पर लालची है, उसे हवस की है ना, वो आके उसे कहती है कमा कमा, जायज ना जायज की फिर वो एक दूसरा ऑप्शन हो जाया करता है, उस हवस की वजह से, उस शैतान के वसवसे की वजह से। इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है, कारोबार करें, मेरे मुस्तफा की भी सुन्नत है, हज़रत उस्मान गनी की सुन्नत है, सहाबा इकराम ने तिजारत की, लेकिन तिजारत करते हुए दूसरी जो बात आपके गोश गुजार करता हूं, अपने रिज़्क़ की पाकीज़गी का खास ख्याल रखना। अगर करोड़ों में आपने कमा लिया, उसमें कुछ थोड़ा सा भी हराम का शामिल कर लिया, तो याद रखना दूध बड़ा हो एक गरम, उसमें कतरा सा शराब का या गंदगी का गिर जाए, सारे का सारा गाया हो जाता है, पलीत हो जाया करता है। जो रिज़्क़ अपने बच्चों को खिलाएं, इसमें आप ध्यान रखना
ये पाकीज़ा खिला रहा हूँ या इसमें कोई लुकमा जो है वो हराम का है। अगर हलाल कमा रहे हैं मुबारक हो, आपकी नस्लें ताबेदार होंगी, आपके बच्चे मुल्क कौम रिश्तेदारों के लिए फायदेमंद सेहतमंद होंगे। लेकिन अगर उनके पेटों में गया हुआ लुकमा मुजरिम आप हैं, ये भी ध्यान में रखना। उनका कोई कसूर नहीं, कमाया आपने दूसरों के लिए, औलाद के लिए कमाकर, उन्हें जिनके लिए सारी जिंदगी तकलीफें उठाते हैं, अगर हम उनको हराम खिलाएं उसका रिटर्न कभी भी मुस्बत नहीं हो सकता। आप दोस्तों से ये गुजारिश है, कारोबार करें, अदा खुदा में खर्च करें, गिन के बिना दिया करें। मेरा रब जब तुम्हें देता है तो गिन के नहीं देता। कभी उसने पूछा सुबह कितनी, कल नमाजें 5 पढ़ी थी, 5 पढ़ी थी तो इतने पैसे ले? कभी उसने नहीं पूछा, कभी उसने हिसाब नहीं किया। जब वो नहीं हिसाब करता मुझे भी सोचना चाहिए मैं भी उसे हिसाब न करूं, जितनी तौफीक है मैं उतना खर्च करूं, से बढ़ के करूं, क्यों वो रिटर्न करेगा। और दूसरा, मेरे रिज़्क़ के अंदर जो कमाई है वो हलाल की है या हराम की? हलाल की है तो मुबारक हो, फायदा देगी आपको भी, आपकी नस्लों को भी, आपकी कब्र को भी ठंडा करेगी। लेकिन अगर कमाई अच्छी नहीं तो याद रखना, न दौलत वो आपकी औलादों के काम आएगी, न ही आखिरत को कोई फायदा होगा। अल्लाह पाक हमें अपने राह में खर्च करने की और हलाल रिज़्क़ कमाने और अपनी औलाद को खिलाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।